السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بہت ہی اہم ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور ہونے سے پہلے دنیا میں کون کون سے واقعات پیش آئیں گے، اور کیا اسرائیل کی لڑائی کا تعلق حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ ہے۔ بڑی اہم باتیں دلائل کے ساتھ میرے دوستو مفتی ابو لبابہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی میرے دوستو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، اور مزید ایسی اسلامک معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام مبارک محمد یا احمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کا ظہور بیت اللہ میں ہوگا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال کی ہوگی۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی رہ جائے گا تب بھی اللہ پاک اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دیں گے کہ میری نسل میں سے ایک شخص آئے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسے کہ اس کے آنے سے پہلے وہ ظلم و ستم سے بری ہوئی ہوگی۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کو کوئی رہبر، کوئی رہنما نہیں ملے گا۔ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہوں گے، تب ان کا میرے دوستو ظہور ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ حدیث میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے پیش آنے والے کون سے اہم واقعات ہیں۔ کیا ان واقعات کے اندر اسرائیل کے ساتھ لڑائی کا مسلمانوں کا کوئی تعلق ہے؟ میرے دوستو، مفتی ابو لبابہ صاحب نے تفصیل سے ان واقعات کو لکھا ہے۔ فرمایا کہ ایک علامت تو یہ ہے کہ آسمان سے صاف طور پر ایک آواز آئے گی کہ یہ آدمی، یعنی حضرت امام مہدی کے متعلق کہا جائے گا کہ یہی آدمی امام مہدی ہے، اور فرمایا کہ آپ صدیق مجدد ہوں گے۔ اور میرے دوستو، ایک نشاندہی حضرت نے ارشاد فرمائی کہ مجدد حضرات کا صدیق شروع کے اندر آنا ضروری نہیں ہے، لیکن میرے دوستو فرمایا کہ مجدد حضرات یعنی صدی کے وسط سے پہلے پہلے آئیں گے، صدی کے وسط سے درمیانی صدی سے پہلے پہلے ان کا آنا ضروری ہے۔ میرے دوستو، مفتی ابو لبابہ صاحب اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کون سا ایسا ظلم ہے جو اس وقت مسلمانوں پر نہیں ہو رہا۔ اگر یہ وقت ظہور امام مہدی کا نہیں تو پھر کون سا ہوگا؟ پھر ایک علامت یہ فرمائی کہ دریائے فرات سے پانی ہٹ جائے گا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ میرے دوستو، دریائے دجلہ اور دریائے فرات دونوں ترکی سے نکلتے ہیں اور عراق سے گزرتے ہوئے خلیج عرب میں گرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہاں ایک بات بہت اہم ہے سمجھنے کی ہے۔ ترکی نے دریائے فرات پر متعدد ڈیم بنائے ہیں، جن میں اتا ترک ڈیم دنیا کے بڑے ڈیموں میں سے ایک ہے۔ اس کی وسعت 816 مربع کلومیٹر ہے۔ اگر ترکی چاہے تو دریائے فرات کا پانی بآسانی روک سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہوتے ہی دنیا اس پر ٹوٹ پڑے گی، اور 100 میں سے 99 اس لالچ میں مارے جائیں گے کہ شاید میں ہی وہ خوش نصیب ہوں جو اس سونے کا مالک بنوں گا۔ ایک مشہور علامت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ زمین پھٹے گی اور ایک لشکر کو نکل جائے گی جو حضرت امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ میرے دوستو، یہ لوگ حضرت امام مہدی سے لڑنے نکلیں گے، مسلمان ہوں گے۔ یہ لشکر ملک شام کی طرف سے آئے گا اور اس کی مدد امریکی فوج کرے گی۔ ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ اس سال ذی الحجہ میں مینا میں خون ریزی ہوگی۔ فرمایا کہ یہ علامت حضرت امام مہدی کے ظہور ہونے
کے بہت قریب کی علامت ہے، کیونکہ ذی حجہ کے فوراً بعد محرم میں عاشورہ کی رات حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت جہاد ہوگا۔ ایک علامت یہ ہے کہ ایک خلیفہ کے انتقال پر شدید اختلاف ہوگا۔ میرے دوستو، اس وقت سعودی عرب کے حالات آپ کے سامنے ہیں، بہت جلد یہ علامت پوری ہونے والی ہے۔ ایک علامت میرے دوستو، مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ماہ محرم میں ظہور ہونے سے پہلے ماہ رمضان میں چاند اور سورج دونوں کو گرہن لگے گا۔ یہاں پر میرے دوستو ایک بڑی اہم بات سمجھنے کی ہے کہ چاند اور سورج گرہن کا ایک مہینے میں گرہن لگنا انوکھا نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے۔ اب یہ علامت پوری کیسے ہوگی؟ مفتی ابو البابا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اصل میں انوکھی باتیں دو ہیں، اور دونوں باتیں فلکیات کے قوانین کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فلکیات کی روح سے چاند گرہن ہمیشہ اسلامی مہینے کے وسط میں اور سورج گرہن آخر میں ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ جب کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہوگا تو چاند گرہن شروع میں اور سورج گرہن وسط میں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مہینے میں 2 مرتبہ چاند کو گرہن نہیں ہوتا۔ اس سال رمضان میں 2 مرتبہ چاند گرہن لگے گا۔ ان علامات کے بعد حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کی پیش گوئی کے مطابق 3 ماہ بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا اسرائیل سے جنگ ہونا یہ حضرت امام مہدی کے ظہور ہونے کی علامت ہے؟ تو میرے دوستو ہرگز نہیں۔ میرے دوستو وہ لڑائی کون سی ہوگی جس کے بعد حضرت تشریف لائیں گے یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک بڑی لڑائی ہوگی، لیکن اس لڑائی کا یہ پکا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ لڑائی حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے ہوگی یا حضرت امام مہدی کے آنے کے بعد ہوگی۔ لیکن میرے دوستو اس وقت کے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت حضرت امام مہدی کے ظہور کا چل رہا ہے۔ اللہ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ اگر ہماری موجودگی میں حضرت امام مہدی تشریف لاتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں ان کی جماعت کا ساتھی بنا دے۔ تو میرے دوستو مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔